اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے سچا اور کامل دین ہے، اور آئے دن سینکڑوں افراد اس سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن انہی میں سے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا اور پیسے کی لالچ میں اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنا لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی لوگوں کا ذکر کریں گے جو تھے تو مسلمان لیکن پھر دنیاوی شہرت کے لیے کافر بن گئے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، جاوید اختر اینڈ فیملی۔ جاوید اختر انڈیا کے سب سے مشہور شاعر اور کالم نگار ہیں، جنہوں نے انڈسٹری کو اب تک کئی لازوال کہانیاں اور بڑے بڑے گانے دے رکھے ہیں۔ جاوید اختر کا تعلق ایک مسلمان گھرانے کے ساتھ ہے۔ ان کے والد جانثار اختر بھی ایک شاعر تھے، اور ان کے دادا فضل الحق کا شمار اپنے دور کے سب سے بہترین علماء کرام میں کیا جاتا تھا۔ لیکن جاوید اختر کے مطابق اس دنیا میں کوئی خدا ہی موجود نہیں، لہٰذا اب وہ ایک لا دین یعنی ایتھیسٹ کے طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جاوید اختر کی طرح ان کی دونوں بیویاں بھی لا دین ہیں، اور ان کی بیٹی زویا اختر اور بیٹے فرحان اختر بھی دین اسلام کے بارے میں اچھے خیالات بالکل بھی نہیں رکھتے۔ نمبر 2، زین ملک۔ زین ملک ایک کافی مشہور برٹش سنگر ہیں۔ ان کے والد یاسر ملک ایک پاکستانی شخص تھے، اور پھر انہوں نے برطانیہ جا کر وہاں کی ایک لڑکی سے شادی کی، جس کے بعد زین اور ان کی 2 بہنیں پیدا ہوئیں۔ زین ملک بچپن سے تو ایک مسلمان تھے اور انہوں نے اسلامی تعلیمات بھی حاصل کیں، مگر جوں جوں وہ بڑے ہوتے گئے ان کی دوری اسلام کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ یوں انہوں نے برٹش میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ ایک ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ زین ملک آج ایک امریکی ماڈل گیگی حدید کے ساتھ بغیر شادی کے زندگی گزارتے ہیں، اور اب تک ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ نمبر 3، ہیپی سلما۔ ہیپی سلما انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک ایکٹریس اور ماڈل ہیں، جن کی پیدائش ایک مسلم خاندان میں ہوئی، اور انہوں نے اپنی خوبصورتی سے پورے ایشیا میں خوب نام کمایا۔ سال 2010 میں انہوں نے بالی کے شاہی خاندان میں شادی کرنے سے پہلے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت کو اپنا لیا، کیونکہ ان کے سسرال والے ہندو تھے۔ آج ہیپی سلما شہزادی ہیپی سلما زارو کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور شادی کے بعد سے اب تک ان کے 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، باراک حسین اوباما۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ کی 20% عوام یہ مانتی ہے کہ سابق صدر باراک حسین اوباما عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اوباما کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اوباما کے والد باراک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کی ایک مسلم فیملی کے ساتھ تھا، تاہم باراک حسین اوباما نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو ترجیح دی۔ مارچ 2021 میں باراک اوباما کی دادی کی وفات کے بعد بھی ان کو نماز جنازہ کے بعد ان کے بیٹے باراک اوباما سینئر کے ساتھ قبر کے اندر دفن کیا گیا، جس سے باراک اوباما کے مسلمان خاندان کے ساتھ تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، طارق فتح۔ طارق فتح ایک مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا ازلی دشمن اور ایک غدار وطن نکلا، جو کہ اب ایک ایتھیسٹ بن چکا ہے۔ طارق فتح پیدا تو کراچی میں ہوئے تھے، لیکن پھر پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دین اسلام کے خلاف تحریکیں چلائیں اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلام کو چھوڑنے پر اکساتے رہے۔ آج طارق فتح خود بھی اسلام کو چھوڑ کر لا دین بن چکے ہیں، اور کینیڈا سے نکالے جانے کے بعد اس وقت انڈیا کے اندر مقیم ہیں، جہاں پر ان کو اسلام کے خلاف بولنے پر ہر طرح کی سپورٹ اور پوری عیش و عشرت حاصل ہے۔ نمبر 6، سارہ حیدر۔ سارہ حیدر بھی طارق فتح کی طرح پاکستانی شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، جو ایک بہترین سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک کمپوزر بھی ہیں۔ انہوں نے کوک سٹوڈیو کے اندر اپنی سنگنگ کے جوہر دکھا کر خوب نام کمایا، لیکن پھر وہ بھی پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئیں اور وہیں پر سیٹلڈ ہیں۔ مسلم فیملی میں پلی بڑی سارہ حیدر نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو خیر بات کہہ دیا،
اور آج وہ امریکہ میں ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلاتی ہیں، جس میں وہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے پر اکساتی ہیں اور اس حوالے سے ان کی خوب مالی مدد کرنے میں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، چندر موہن۔ چندر موہن انڈیا کی ہریانہ اسٹیٹ کے ڈیپٹی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، جن کی مذہب کی داستان بڑی ہی مزاحیہ ہے۔ چندر موہن پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے، مگر ایک مسلم خاتون سے شادی کے چکروں میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کی اپنی بیوی سے بن نہ سکی، لہٰذا دونوں نے شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور طلاق کے بعد چندر موہن نے اپنا پولیٹیکل کریئر بچانے کے لیے پھر سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت کو اپنا لیا۔ نمبر 8، نرگس دت۔ بھارت کی مشہور اداکارہ اور سنجے دت کی والدہ نرگس دت پیدا تو ایک مسلمان کے طور پر ہوئی تھیں، جن کا نام فاطمہ رشید تھا، لیکن وہ بھارتی لیجنڈ راج کپور کے ساتھ 10 سالوں تک بغیر شادی کے تعلقات میں رہیں، جبکہ راج کے اپنے بچے بھی اس وقت موجود تھے۔ اس کے بعد ایک دن شوٹنگ کے دوران سیٹ پر آگ لگ گئی اور اداکار سنیل دت نے ان کو اپنی جان پر کھیل کر بچا لیا، اور یوں اب ان دونوں کے درمیان پیار سٹارٹ ہو گیا۔ لہٰذا کچھ عرصے کے بعد نرگس دت نے سنیل دت کے ساتھ شادی کی اور اپنا مذہب چھوڑ کر اپنے شوہر کا مذہب یعنی ہندو مت کو اپنایا، اور اسلام چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا نام نرملا دت رکھا۔ نمبر 9، انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بدنصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو گجرات کے اندر ایک کشمیری خاندان میں حج کے دن پیدا ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ بھی لگایا تھا۔ لیکن انور شیخ نے پیسوں کی لالچ میں نہ صرف برطانیہ جانا پسند کیا، بلکہ وہاں پر جا کر ایک گوری کے ساتھ شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنا نام حاجی انور شیخ سے تبدیل کر کے انیرودھ گیان شیکا رکھا اور اسلام کے مخالف مضامین شائع کرنا شروع کر دیے۔ نمبر 10، وسیم رضوی۔ سید وسیم رضوی انڈیا کے علاقے لکھنؤ کے اندر ایک مسلمان کے طور پر پیدا ہوئے، اور پہلے پہل اتر پردیش کے شیعہ سینٹر کے چیئرمین کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کا تعلق بھارت کی سیاسی شخصیات کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تھا، لہٰذا ان کے اندر ہندو مذہب کی عادات پروان چڑھنے لگیں۔ جب BJP کی حکومت آئی تو یہ انسان اس کا ایک حصہ بن گیا، اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کرتے ہوئے اس نے قرآن مجید سے 26 آیات کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی۔ کیوں جب بھارت کے مسلمان اس کے خون کے پیاسے بن گئے تو یہ باقاعدہ طور پر ایک مندر کے اندر گیا اور وہاں جا کر مسلمان سے ایک ہندو بن گیا۔